اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ کہ رمضان میں زندگی بسر کرنے اور رمضان کی برکات سے حاصل کرنے کی توفیق ہمیں مل رہی ہے، اور یہ ببرکت ایام تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کا مہینہ ہے، اور اس میں ایسے ایسے اوقات آتے ہیں جو اس رمضان کی برکت کو مزید تر بڑھا دیتے ہیں اور غیر معمولی درجے تک بلندی عطا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کئی لوگوں کو آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی۔ یہ آپ کے زمانے میں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری خوابیں آخری 7 راتوں کے متعلق ایک دوسرے سے متفق ہیں، بس جس کو اس کی تلاش ہو تو چاہیے کہ وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ یہ رمضان المبارک کی وہ ایک مقدس گھڑی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ لیلۃ القدر ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کی ظہور کی گھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اور اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیلۃ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ قابل قدر ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے۔ اب 1000 مہینے دیکھیں تو قریباً 80 سال بن جاتے ہیں، اور 80 سال ایک پختہ عمر کے انسان کی عمر ہوتی ہے۔ تو گویا ایک گھڑی ہے، ایک رات ہے جو اتنی قابل قدر ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی نور اور برکت سے بھری ہوئی ہے کہ انسان کی بقیہ ساری زندگی کے مقابل پر اگر کسی انسان کو وہ رات نصیب ہو جائے اور اس میں وہ دعا کرنے کی توفیق پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان نعمتوں سے نوازے گا۔ تو اس لحاظ سے حضور نے یہ فرمایا کہ میں دوبارہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کو ہم سمجھتے چلے جائیں کہ یہ آخری 7 راتوں میں آپ نے فرمایا یہ لیلۃ القدر آتی ہے۔ معین کوئی ایک رات نہیں بتائی گئی، طاق رات کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر حدیث میں کوئی اس کی صراحت نہیں، لیکن فرمایا گیا ہے کہ آخری 7 راتوں میں یہ ایک رات آتی ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ اور ہر شخص کی لیلۃ القدر اپنی اپنی ہو سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عبادت کرتے ہوئے اس گھڑی میں وہ ساتھ نصیب کر دے کہ جب وہ اپنی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بچھ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کر دے کہ جو اس کے لیے قبولیت دعا کی گھڑی ہے اور اس کو دعا کرنے کی توفیق بھی مل جائے، تو یہ ہے وہ گھڑی جو لیلۃ القدر ہے، انسان کی ساری باقی زندگی سے بہتر ہے۔ یہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑی ہے۔ تو بہت ہی قابل قدر یہ ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی نصیب کر دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف صحابہ نے اپنے تجربے کی روشنی میں بتایا کہ ہم نے فلاں دن دیکھا، فلاں دن دیکھا، تو آپ نے خلاصتاً یہ بیان فرمایا کہ میں نے کئی لوگوں کو 7 راتوں میں لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، اس کا انعام ہے، جب جس کو جہاں پہ دکھا دے اور یہ ساتھ مقرر کر دے۔ تو یہ ایسی گھڑی ہے جو گویا رمضان کا نقطۂ عروج ہوئے۔ ہر چیز کی بلندی ایک ہوتی ہے، رمضان کی بلندی یہ ہے کہ انسان دعاؤں کا اس طرح حق ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر نصیب کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے
اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ قبولیت دعا کی یقینی گھڑی کا نام لیلۃ القدر ہے۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کی بہت بڑی برکتوں میں سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے، اور یہ ایسی ہے کہ جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ معین فلاں تاریخ کو ہوگی، فلاں رات کو ہوگی، یہ باتیں ذکر نہیں آتی، لیکن اندازہ اشارتاً بتا دیا گیا ہے۔ انسان رمضان میں داخل ہوتا ہے، کچھ چستی ہوتی ہے، کچھ سستی بھی ہو جاتی ہے، کچھ غفلت بھی ہو جاتی ہے، پھر انسان روزے رکھ کے، نوافل ادا کر کے، تہجد پڑھ کے، نیکی کے کام کر کے آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو جب آخری عشرہ آتا ہے جس میں اعتکاف کی بھی عبادت آتی ہے، کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے دھونی رما کے بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات یہاں عبادت میں گزارتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو گھروں میں ہیں، لیکن اس 20 دنوں کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی توفیق پاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہیں 10 دنوں کے اندر یہ لیلۃ القدر آتی ہے، جو ایک عظیم الشان گھڑی ہے، قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور ان کی دانائی اور ان کی عظمت کے بارے میں بے شمار احادیث آتی ہیں۔ بڑا ان کا مقام تھا، لیکن ان کے دل میں یہ بھی تمنا ہوتی تھی کہ ہر بات کے نقطۂ عروج تک پہنچیں، اس میں سے بہترین چیز کو تلاش کریں۔ تو اس کی مثال اس حدیث میں ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن کہا کہ اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پکارا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ کیا عمدہ سوال کیا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ گھڑی آ جائے تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو بہت اہم وقت آتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا بات کرے۔ کسی کو کہا گیا ہے بولو تو وہ کیا بولے گا، انسان کی زبان گونگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اسی طرح سوال کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں۔ یہ ایسا سوال کیا ہے جو ساری امت پر آپ کا احسان ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اندازہ ہو کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور تم دعا کی حالت میں ہو تو یوں دعا کرنا کہ اے میرے اللہ، تو بخشنے والا ہے، عزت دینے والا ہے، تو بخشش کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بخش دے۔ یہ اس الفاظ کا ترجمہ ہے، عربی الفاظ بھی میں انکار دیتا ہوں کہ یہ کہو کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس میں دعا کرنے کا ایک عجیب انداز بیان کیا گیا ہے، جاننے والا انداز ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ انک عفو، پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں گناہ گار کے گناہ معاف کرتا ہوں، تو بہت بخشنے والا ہے، کریم بہت احسان کرنے والا ہے، تو حب العفو اور اس کرم کو تو پسند کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بتا کر پھر آگے فرمایا فاعف عنی، کہ مجھ سے عفو درگزر کر، میری ساری خرابیاں کمزوریاں جو مجھ سے کوتاہیاں ہوں وہ درگزر۔ دیکھیں اتنی جامع دعا ہے اور اس طریق پر ہے کہ جب انسان کسی سے سوال کرنے لگتا ہے تو اس کی کچھ تعریف کرتا ہے۔ لوگ بڑے بڑے درباروں میں جاتے ہیں، کچھ تعریفی کلمات کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے ہیں، آپ تو بہت بااخلاق ہیں، عظیم انسان ہیں، میرا یہ سوال ہے۔ تو بالکل یہی انداز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے اور اس کے عفو کا، اس کے درگزر کا اور اس کے کرم کا حوالہ دیتے ہوئے پھر فرمایا فاعف عنی، کہ اے میرے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، عفو کر۔ تو یہ طریق ہے دعا کرنے کا، اگر انسان کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اور باقی اوقات میں بھی یہ انداز اللہ تعالیٰ کے حضور اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی مانگنا ہے تو انسان اس طرح مانگے کہ اللہ تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، تو دینے والا ہے، تو اپنے بندوں کی
دعاؤں کو سنتا ہے، تو میں بھی ایک عاجز بنتا ہوں، تو میری بھی مدد کر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی بلند صفات کا حوالہ دے کر جب کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، اور یقینی صورت بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا معین الفاظ میرے ذہن میں نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حدیث میں کہ جب کوئی انسان اپنے ہاتھ میرے سامنے پھیلاتا ہے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اپنے آپ کو بالکل نیست بنا کر میرے حضور دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے کو حیا کرتا ہے کہ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی عطا بے حساب ہے۔ بس ہونا یہ چاہیے کہ مانگنے کا طریق ہو اور مانگنے کی ادا ہم سب کو نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کوشش کرے کہ ہمیں دعا کرنے کا صحیح انداز جو ان حدیث سے میں نظر آتا ہے ان کو یاد رکھیں، اور ایسی دعا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے در میں ہمیشہ قبول ہو، کسی وقت بھی رد نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوال عطا فرمائے، آمین۔